کیا خوبصورت انداز ہے ایک صحابی کا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوری جماعت آ گئی صحابہ. شعب ایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قادم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد من العرب. عربوں کا ایک وفد آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس. فیہم شاب، باقی سارے ادھیڑ عمر ہے. ایک نوجوان کا عجیب عشق تھا، عجیب پیار تھا. وہ کہنے لگا فقال الشاب للکہول، اے بڑی عمر والے لوگوں تم پہلے جاؤ، تم کلمہ پڑھو، میں بعد میں آؤں گا اور میں یہاں رہتا ہوں. اذهبوا فبايعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سرکار کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کرو، میں تمہارے سامان کی نگرانی کرتا ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں اونٹنیوں کے پاس تاکہ سامان محفوظ رہے. جس وقت وہ سارے چلے گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ واپس آئے. اب یہ نوجوان چلا گیا. اسلام کی طرف جاتے وقت اسلام کو کیا سمجھ کے قبول کیا، اور آج پہچان کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. بڑا منفرد انداز ہے. شاید تمہارے کانوں تک یہ آواز پہلی مرتبہ پہنچ رہی ہو. اس عاشق صادق نے جا کر اپنی جس ڈیمانڈ کا اظہار کیا، اگر اس کو عقیدے کا نام دیا جائے تو سنی عقیدہ کہا جاتا ہے. پہنچا میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں. عجیب تھا شوق. جاء الشاب فاخذ بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کلمہ نہیں پڑھا مگر بے تکلف اتنا تھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہاں سے پکڑ لیا جہاں تہبند باندھا جاتا ہے. کمر سے جا کے دونوں طرف سے اس نے پکڑ لیا اور چمٹ گیا ساتھ. یہ سادگی اور دیوانگی بھی کبھی بہت کام آ جاتی ہے. اب مستانہ سا بن کے سرکار کے ساتھ یہاں کے چمٹ گیا، اور چمٹ کے بولتا کیا ہے؟ وہی بریلی شریف والی زبان جو چل کے وہاں سے یہاں تک پہنچی ہے. چمٹ گیا میرے نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وہ نوجوان جو ابھی کچھ لمحوں کے بعد صحابی بننے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیرک من النار، آپ مجھے آگ سے بچا لیں. اللہ کے نبی مجھے آگ سے بچا لیں. استجیرک من النار، میں تمہارے ذریعے آگ سے بچنا چاہتا ہوں. میں تمہارے ساتھ چمٹ کے جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. میں تمہارے سب کے جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. اے رب کے نبی مجھے بچا لو. اے جہنم سے نجات دینے والی ذات مجھے جہنم سے محفوظ کر لو. مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، ایک اجنبی نوجوان ہے سرکار کے بدن سے چمٹ گیا ہے اور نعرہ وہی لگاتا ہے جو آج بھی سنی لگا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیرک من النار، میں تو آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ جہنم سے مجھے بچائیں. استجیرک، آپ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے سہارے جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. میرا اور کوئی تقاضا نہیں ہے، آپ مجھے آگ سے بچا لے. اب جس وقت اس نے یہ باتیں کی سرکار خاموش ہے. اس کی بولی اگر بریلی شریف کی زبان میں سمجھنی ہے تو میرے امام نے کہا تھا جن کو صوبے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر، ایک جانے بے خطا پہ دو جہاں کا بار ہے. وہ چمٹا ہوئے جہاں اور کہتا میں آپ کو مشکل کشا مان کے آیا، حاجت روا مان کے آیا، جہنم سے بچانے والا آپ کو مانا ہے میں نے، آپ مجھے نارے جہنم سے بچائیں. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم آئے ایمان کرنے قبول کرنے کے لیے اور باتیں مشرکانہ کر رہے ہو. تم رب کو کہو کہ وہ نارے جہنم سے بچا، مجھے کیوں کہتے ہو؟ ہرگز سرکار نے ایسا جملہ نہیں بولا، خاموش ہے ابھی. فقال القوم، صحابہ بول پڑے، پاس بیٹھے تھے اور ان کو غصہ بھی تھا. ہم ہر وقت پاس رہتے، اتنے بے تکلف ہم نہیں جتنا یہ ہو گیا. پہلے دن ہی آ کے اس نے یہاں سے پکڑ لیا ہے اور پیار بڑا ہے اس کو. سرکار بھی نہیں اس کو جھنجھوڑ کے پیچھے ہٹا رہے، ہٹ پیچھے. سرکار بھی اس کے پیار کو قبول کر رہے ہیں. یہ عجیب ہے کہ بولتا کیسے ہے. تو قال القوم، صحابہ نے کہا، کہنے لگے صحابہ دا ہو یا غلام، اے بچے ہٹ پیچھے، دا ہو سرکار کو چھوڑو. یا غلام، اے نوجوان منڈے، اے لڑکے چھوڑو محبوب کو، پیچھے ہٹ جاؤ. تمہیں پتہ نہیں یہاں کے آداب کیا ہے اور تم چمٹ گئے ہو آ کے سرکار کے بدن کے ساتھ، پیچھے ہٹ جاؤ.
اب صحابہ روک رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں, وہ اب چمٹا ہے. سرکار کے قدموں میں آ کے اس کو چین آ گیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی کچھ نہیں کہا. جب صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہٹ پیچھے, ہٹ پیچھے, ہٹ پیچھے, سرکار نے یہ نہیں کہا صحابہ کہ اس کو جھنجھوڑ کے بھی ہٹاؤ, نہیں ہٹتا تو کھینچ لو پیچھے سے, ایسا نہیں کہا. ادھر وہ بول پڑا اور بولا جیسے توحید پرست بولتے ہیں. کیوں یا رسول اللہ کہہ رہا تھا تو پتا چلا ایمان تو پہلے دل میں آ گیا ہے. کہا بڑے صحابہ بڑے لوگوں کو تم جاؤ کلمہ پڑھو, میں جا کے پڑھوں گا علیحدہ. سوچا ہوا تھا کہ میری پلاننگ کیا ہے, یہ رش ہوگا, ان کی وجہ سے شاید مجھے موقع نہ ملے, تم جا کے پڑھاؤ کلمہ. اب وہ پڑھ آئے تو یہ اکیلے گئے اور جا کے چمٹ گئے سرکار کے ساتھ. اور جب صحابہ نے کہا ہٹو پیچھے, ہٹو پیچھے, اب قسم اٹھا کے عاشق نے جواب دیا, کہنے لگے والذی بعثہ لا اترکہ حتی یجیرنی من النار. خدا کی قسم ہے جب تک مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے میں نہیں چھوڑوں گا. کتنا شوق تھا اور کتنا اس کو پتا تھا کہ میری بات مانی جائے گی, اور عقیدہ کتنا روشن تھا. یہ ہے توحیدی, یہ ہے عاشق نبی, یہ ہے صوفہ کا ماحول, یہ ہے دین کی باتیں. چمٹ گیا ہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ. ابھی تربیت بھی نہیں پائی, ابھی نمازی بھی نہیں بنا, ابھی روزے دار بھی نہیں ہے, ابھی حاجی بھی نہیں ہے, ابھی مجاہد بھی نہیں ہے, لیکن عشق پھر بھی آ گیا ہے. عشق موجود ہے. اس کی بنیاد پر قسم اٹھا دی والذی بعثہ, مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب نے انہیں نبی بنایا ہے. لا اترکو حتی یجیرنی, جب تک مجھے یہ جہنم سے بری نہ کریں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے پھر ایک عقیدہ ظاہر کر دیا جو اوروں کے نزدیک مشرکانہ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے بری کرنا ہے اور ان کے اختیار میں آ کے کر سکتے ہیں, یہ کریں گے تو میں چھوڑوں گا ورنہ میں تو نہیں چھوڑوں گا. ناز میں آ کے ایسی باتیں کر دی, ناز کے اندر میں نہیں چھوڑوں گا یہاں سے جب تک کہ مجھے یہ جہنم سے بری نہ کر دیں. اب صحابہ نے یہ نہیں کہا یہ تو کر ہی نہیں سکتے معاذ اللہ, تو نے ویسے ہی پکڑ لیا. رب کعبہ کی قسم میں ہزارہ احادیث کو سامنے رکھ کے اعلان کر رہا ہوں, کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ تو بدعتی ہے, تو مشرک ہے, تو مزید شرک کرتا جا رہا ہے. تو نے رب کے نبی علیہ السلام کو مشکل کشا مانا, حاجت روا مانا, بیڑی کنارے پہ لگانے والا مانا, جہنم سے نکالنے والا مانا. لہذا تم تو مجرم ہو, تلوار نکال کے سر کاٹتے. رب کعبہ کی قسم میں ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہوئے ہزار احادیث سے یہ بات بیان کر رہا ہوں. میرے محبوب ناراض نہیں ہوئے, صحابہ نے بھی غصہ چھوڑ دیا ہے. ان کو پتا چل گیا کہ ہے کوئی پکا پہنچا ہوا, پیچھے بلا وجہ نہیں, ان کے اندر کوئی چیز ہے اور اپنے یعنی پہلے ہی اتنا مائل بحق ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو مجھے بچا سکتے ہیں. ارے دیکھو جس کے دل میں ہے اس کو مل بھی جاتا ہے. افسوس ہے ان بدقسمت منگتوں پہ کہ دروازے پہ دستک بھی دیتے ہیں اور پھر کہ تمہارے گھر کچھ نہیں لیکن مجھے کچھ دے دو. یہ ہے بدبخت طبقہ اہل سنت سے باہر. سرکار سے لیے بغیر گزارا تو نہیں ہوگا. سب اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, غیر کے پاس جاؤ, غیر کے پاس جاؤ. سرکار کی طرف سب بھیجیں گے لیکن جس کا یقین جا کہ ان کے پاس ہی کچھ نہیں, تو یہ وہ منگتا ہے جو کہتا ہے گھر والوں تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں مگر مجھے کچھ دے دو. تو گھر والے اس کو دو تماچے ہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو پھر تجھے کیا دیں گے. لیکن جس نے مانا ہے کہ ہے اسے مل بھی گیا ہے. یہ نئے صحابی بننے والے, ابھی صحابی تو بننا ہے, پہلے ایمان کی یہ حالت ہے, کہنے لگے خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا. والذی بعثہ لم اترکہ حتی یجیرنی, یہ پہلے مجھے کہیں گے کہ تم جہنم سے بری, پھر میں ہاتھ پیچھے اٹھاؤں گا, لیکن میں نے ورنہ پکڑے ہی رکھنا ہے. اب بات بڑی عجیب ہو گئی. مسجد نبوی شریف ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پکڑا ہوا ہے ایک نوجوان نے, سادہ سا, کئی دور سے جنبی آنے والا ہے. کبار صحابہ تک رہے ہیں کہ اب معاملہ کیا ہے. جب اس طرح کی صورتحال بنی تو فیصلہ عرش بری سے آ گیا. عرش سے فیصلہ اتر آیا,
ہماری حمایت میں عرش سے فیصلہ آ گیا. خالق کائنات جل جلالہ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو. حدیث میں فاتا ہو جبریل, جبریل آ گئے. کیا عشق ہے جس نے جبریل کو سدرہ سے بلا لیا ہے. جبریل آ گئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجر ہو فإن اللہ قد اجارہ. اے نبی رب فرما رہا ہے محبوب اس کو جنت کی ٹکٹ دے دو کیونکہ میں نے بھی دے دی ہے. اسلام میری پہچان, یہ اسلام, اس عقیدے والا اسلام, اس عظمت والا اسلام آ کے پکڑا ہے محبوب علیہ السلام کو. یہاں سے چھوڑا تب ہے جب جنت ملنے کا اعلان ہوا ہے. ویسے بھی مل تو سکتی تھی مگر اس طرح کا فیصلہ محبت نے کروا لیا اور عرش سے فیصلہ آ گیا. رب نے واضح کر دیا کہ محبوب میں فیصلہ بھیجتا ہوں عرش سے تاکہ پتا چلے قیامت تک کے لوگوں کو, بھٹی میرج ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارا عقیدہ گھڑا ہوا نہیں, یہ تو عرش سے اترا ہوا ہے. کہ میں نے محبوب میں نے جنت دے دی اس کو. جبریل کہتے ان اللہ کر اجارہ, اللہ نے ان کو پناہ دے دی ہے, اللہ نے دے دی ہے. محبوب تم بھی دے دو, اجر ہو اس کو پناہ دے دو. تو پتا چلے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ یہاں کے فیصلے رب کے دربار کے خلاف نہیں ہوتے. جو یہاں ہوتا ہے وہی وہاں پہ ہوتا ہے.